سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ کی گفتگو ان کو دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہیں، اور جب ان کا بس چلتا ہے پیٹ پھیر کے جاتے ہیں تو وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتی تباہ کرتے ہیں اور مویشیوں کو تباہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور نخوت انہیں اس گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک صرف کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں ہی انسان ہیں، ایک معاشرے میں رہنے والے ہیں اور ایک ہی گوشت پوست سے بنے ہیں اور کھاتے پیتے ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کے سوچنے میں، سمجھنے میں اور معاملات کو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جو ہے ہر عمل کے ذریعے سے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے، اور دوسرا ہر عمل اور ہر سانس اس کا اللہ کی رضامندی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک قسم جو پہلی ہے وہ ہے منافقین کی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کے اندر بھی تقریباً ایک پورا رکوع ان لوگوں کے احوال، عادات اور خصلتوں کا بیان تھا، یہاں ایک دوسرے انداز میں اس کا بیان ہوا۔ اور یہ بھی علماء بلاغت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو معجزانہ اور بلاغت پر مشتمل انداز ہے، اس کے اندر یہ بھی آیت ایک شمار ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آتا ہے، ایک ہی تقریباً مفہوم ایک ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اور ہر جگہ وہ انداز جو ہے وہ ایک نیا ہی رنگ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک نئی بات اور نئی شان ہوتی ہے۔ تو شروع کے اندر بھی منافقین کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن یہاں ایک اور انداز میں کیا۔
فرمایا کہ ان منافقین کی جو ہے ایک علامت یا ایک عادت یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب آپ سے باتیں کریں گے تو بس دل موہ لیں گے، یعنی اتنی پیاری اتنی چکنی چپڑی باتیں کریں گے کہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی یہ باتیں، فصاحت، بلاغت اور الفاظ کا چناؤ اور ان کا جو ہے جو آواز کا زیر و بم، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اس میں مسحور ہو جائیں گے، سحر ہو جائے گا۔ اور بیان میں ویسے بھی ایک سحر ہے، ان من البیان لسحرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان تو جادو کا ایک شعبہ ہے۔ جادو اس معنی میں جیسے جادو انسان پر اثر کرتا ہے اور وہ خواہی نہ خواہی اس سے متاثر ہوتا ہے، ایسے ہی بیان، قوت بیانیہ جو ہے یہ بھی انسان کو متاثر کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان بعض لوگوں کی گفتگو میں ایسی تاثیر ہوتی ہے اور ایسی کشش ہے، جاذبیت ہے، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اچھی لگتی۔ یہ دراصل ایک منافق تھا جو اخنس بن شریق اس کا نام تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا پکا منافق، لیکن آ کر بہت اسلام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، حضور کے اوپر فدا ہونے میں، فنا ہونے میں اور ان چیزوں میں بڑی باتیں کرتا تھا، اور بات بات پہ کہتا تھا اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ بات یوں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات یوں ہے، یعنی اپنے دل کے جو مضمون ہے اس پر بھی اللہ کو گواہ بناتا تھا، حالانکہ اللہ تو گواہ ہیں، وہ الد الخصام، اس کا تو بس نہیں چل رہا، اگر اس کا بس چلے تو ایک آنکھ آپ اس کو گوارا نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کوشش یہ کرتا، زبان سے بہت عمدہ بیان، لیکن جب عمل کے میدان میں جاتا ہے تو صفر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب آپ وہ ممبر سے ہٹے گا، مجلس سے اٹھے گا اور اپنی پرائیویٹ نجی زندگی میں جائے گا، عملی زندگی میں جائے گا، تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسی لیے دین میں، دین کا مقتدا ہونے کے لیے اور دین کا رہنما ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس بندے کا کردار دیکھا جائے گا۔ گفتگو، گفتار بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن کردار پہلے دیکھا جائے گا، کیونکہ اصل چیز انسان کا کردار ہے۔ جو یہ بتاتا ہے کہ جو اس کی زبان پر الفاظ ہیں وہ کیا اس کے دل میں بھی اترے ہوئے یا نہیں ہیں، یا اس کے جسم پر بھی ان کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کردار بنیادی چیز ہے، تو منافق اس کردار سے محروم ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ وہ بظاہر بڑا چکنا چپڑی باتیں کرے گا، لیکن آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، مبالغہ کر جائے گا، غلط بات کرے گا، غلط بیانی سے کام لے گا اور جھوٹ بڑی صفائی سے بولے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہوگا تو گالم گلوچ پہ اتر آئے گا۔ ویسے بڑی شائستہ باتیں ہیں، لیکن جب آپ تھوڑا سا پرہو میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا، تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ چھیڑا جائے تو وہ اندر سے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ منہ سے کچھ نکل آتا ہے حالانکہ سینے میں اس سے زیادہ کچھ ہے۔ تو یہ منافقین کا یہی حال تھا، بالخصوص جس شخص کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ قرآن پاک عام طور سے کسی کا نام ذکر نہیں کرتا، اگرچہ بعض آیات کا شان نزول خاص افراد ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ کلام تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے تحت بہت سارے لوگ آئیں گے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ جو ہے مسلمانوں کی، اسلام کی، ملک کی، قوم کی ہمدردی میں رطب اللسان ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن عملی زندگی ان کی جا کر دیکھو، یعنی ان سے آپ تقریر کروا لیں، مضمون لکھوا لیں، کالم لکھوا لیں اور کچھ بھی کروا لیں، کرپشن پر بہت لمبی چوڑی آپ کو لیکچر دے دیں گے، لیکن جب خود باری آئے گی تو کہیں گے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یعنی زبان اور عمل دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایسا بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، ایسا بندہ دین کا آپ کا مقتدا نہیں ہو سکتا، مصدر اور معتمد نہیں ہو سکتا، ایسے بندے سے بچنا ہے۔ اس لیے فرمایا عام اصول تو یہی ہے، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، کہ بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بات کو دیکھو۔ لیکن دین کے بارے میں فرمایا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں انظروا عمن تأخذون دینکم، جس سے دین لے رہے ہو اس سے پہلے دیکھو، محض گفتگو کے
اس میں سحر میں نہیں آنا، بلکہ اس کی حالت زندگی عملی دیکھنی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ عملی زندگی اس کی شریعت کے معیار پر پوری ہے تو پھر وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو دین میں اپنا رہنما بنایا جائے، ورنہ وہ کہیں بھی کسی جگہ بھی جا کر ایسا دھوکہ دے گا کہ سارا دین برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ منافقین کی اس صفت کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر دوسری جانب یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں، ان کو جب کوئی آدمی تلقین کرتا ہے کہ تم غلط طریقے سے چل رہے ہو، روش تمہاری اچھی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اصلاح کریں، کیونکہ مسلمان میں اور منافق میں فرق ہوتا ہے۔ ایک فرق ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ایمان ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ گناہ شیطان سے بھی ہوا، اور جو لغزش ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ گناہ تو نہیں اسے کہیں گے، لغزش خطا اجتہادی تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، تو لغزش ان سے بھی ہوئی، خطا ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو ایسے ہی لیا جیسے گناہ ہوا ہے۔ یہ بھی ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی چھوٹی چیز کو بھی بڑا سمجھا، تو جبکہ ہم بڑی کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو خیر دونوں سے ہوا، لیکن شیطان اڑ گیا، ڈٹ گیا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میرے سے آدم سے سجدہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، میں کیوں کروں، نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑتا ہے جاؤں گا، اور صرف اکیلا نہیں جاؤں گا، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، آدم کی ذریت میں سے میں بہت ساروں کو لے جاؤں گا، کچھ تھوڑے ہی بچیں گے، باقی اکثریت میرے ساتھ ہی جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوا، لیکن آدم علیہ السلام فوراً تنبہ ہوا اور اللہ کے حضور جھک گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس انداز سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے اپنی لغزش کو معاف کروایا، اور اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کو بحال کروایا۔ تو منافق میں اور مسلمان میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی روش پہ چلتا ہے، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر جو ہی اس کو تنبہ ہوتا ہے، خود اللہ کی جانب سے تنبیہ ہو جاتی ہے بعض دفعہ، یا کوئی اس کو بتاتا ہے بھائی غلط کام کر رہے ہو، غلط راستے پہ چل رہے ہو، تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، ہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن منافق چونکہ اللہ کا دھیان اس کو ہے ہی نہیں حقیقت میں، وہ تو ان سب چیزوں کو، مذہب کو، خدا کو، آخرت کو، ان چیزوں کو ڈھگوسلا سمجھتا ہے، تو اوپر سے بعض اوقات وہ کور دے لیتا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے، چونکہ اندر سے وہ سب کو فارغ سمجھتا ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اس کو اگر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے اس کو تنبیہ ہو، احساس پیدا ہو، اس کی بجائے اور جری ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اس چیز کا کہ مجھے یہ بات کہی جا رہی ہے، مجھے سمجھا رہے ہو تم، مجھے جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اخذتہ العزت بالاسم، اس کی جو تکبر، نخوت اور بڑائی ہے، یہ اس کو اور گناہ کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہے۔ یعنی پہلے اگر جہنم سے وہ 10 قدم دور تھا، تو اس کہنے کے بعد وہ 2 قدم اور قریب ہو گیا۔ فحسبہ جہنم، فرمایا کہ ایسے بندے کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیونکہ اللہ کو طلب والا انسان پسند ہے جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھے، محتاج سمجھے، اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ طلبگار سمجھتا ہے، مستحق سمجھتا ہے، خوف رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یہ تو چلتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ سے امید ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان یقینی نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی کبھی بھی۔ اس لیے منافق جو ہے وہ ہمیشہ ہدایت سے محروم ہی رہتا، الا ماشاء اللہ کبھی کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے تو اس کو مل جائے، ورنہ چونکہ اس نے دل میں اول ہی دن سے ٹھان لی ہوتی ہے کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا، ظاہر میں ہو جاتا ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کافر اوپر ہوں گے جہنم میں، لیکن جہنم کی جو بیسمنٹ ہے، بالکل جو آخری درجہ ہے، وہاں منافق ہوں گے، کیونکہ یہ کافر سے بدتر ہے۔ کافر تو کھلا جو اس کے دل میں ہوئی اس کی زبان پر ہے، کبھی بھی اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے، کبھی اس کو ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے، وہ اس کو لے قبول کر لے، لیکن منافق کی بات کبھی بھی سمجھ میں آ سکتی نہیں ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ نفاق کے تالے چڑھا لیے ہوتے ہیں۔
دوسرا تصویر کا رخ جو بیان فرمایا وہ ہے ان ایمان والوں کا جو اپنے نفس کو اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں۔ عجیب تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ وہ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ نفس کا غلام ہے، نفس اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، اور یہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے۔ اور جو مسلمان ہے اسی کو ایک حدیث پاک میں یوں تعبیر کیا، الکیس من دان نفسہ۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا عقل مند آدمی وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو ہر نفس کے تقاضے اور مطالبے کو پورا کرنے کی اسے فکر نہ ہو، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی بھی نفس نے تقاضا کیا ہے، اس سے خالق النفس ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جو نفس کو جو میرے پیدا کرنے والے ہیں، میرے جسم کے پیدا کرنے والے ہیں، کہیں وہ تو ناراض نہیں ہوں گے؟ اگر وہ ناراض ہوں تو اس تقاضے کو چھوڑ دے، وعمل لما بعد الموت، اور اگر وہ راضی ہوں تو پھر وہ کام کر لے۔ تو یہ ہے یعنی نفس کی گردن پر پاؤں رکھنا، نفس کی غلامی۔ اس لیے فرمایا نا کہ یہ جو آزادی کہا جاتا ہے، فریڈم، کہ آزاد ہے انسان، آزاد ہے مادر پدر، آزاد ہے، یہ دراصل نفس کی غلامی ہے۔ نفس اور شیطان انسان کو یہ چکر دیتا ہے کہ تو آزاد ہے، تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، سوسائٹی کی یہ جو زنجیریں ہیں تمہارے اوپر، ان کے تم پابند نہیں ہو، ماں باپ نے ڈال رکھی ہیں، مذہب نے تمہارے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور معاشرے نے لگا رکھی ہیں، فیملی نے لگا رکھی ہیں، ان سب کو توڑو، نکلو باہر۔ تو شیطان دراصل اپنی غلامی میں انسان کو لانا چاہتا ہے، اور اصل آزادی جو ہے بندے کی وہ رب کی غلامی میں ہے۔ آزادی انسان کی کامل تب ہوتی ہے جب رب کی غلامی پوری ہو جائے۔ انہی کا یہاں تعریف کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، نفس کی بات مانتے نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بھی پھر ان کے ساتھ شفقتوں کے معاملے کرتے ہیں۔ یعنی کبھی ان سے اگر لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا قبلہ سیدھا ہے، اور منافق جو ہے اس کا قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے، اس لیے اس کا ہر قدم الٹا ہی پڑتا ہے۔ اور مسلمان کا چونکہ رخ سیدھا ہے، نیت اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غلط کو بھی صحیح کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔